اس کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ وہ جو رائٹ آف وے تھا، میں نے بارہا اس پارلیمنٹ کے اندر بھی کہا ہے، اور جب میں نے ذمہ داری سنبھالی تو سی ایم سندھ سے بھی بات کی تھی کہ جو رائٹ آف وے جب تک ٹرانسفر نہیں ہوگا، سینٹ کے اندر بھی اس کے اوپر بار بار بات ہوتی رہتی ہے، پورا رائٹ آف وے ٹرانسفر ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ جو وابستہ باقی چیزیں ہیں، لنک روڈز ہیں، باقی چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام مکمل ہوں گے۔ اسپیکر صاحب، ایک چیز یہاں پہ اور بھی بتانا چلوں کہ M9 کے اوپر ایشوز آتے ہیں، اور جب بھی پارلیمنٹ میں M9 کا نام آتا ہے تو فرض سمجھتے ہیں اپنا کہ سندھ کے لوگوں کے حوالے سے اور سندھ کے حق کے حوالے سے ہم بات کریں کہ پاکستان میں M1 M2 M3 M5 باقی آپ موٹر ویز دیکھ لیں اور M9 دیکھ لیں، بہت بڑا فرق بھی ہے، اور سندھ کی طرف سے جو محرومیوں کی اور اس کی جب بات کی جاتی ہے کہ چھوٹے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ اس کی ایک مثال بھی ہے۔ وجہ کیا کہ ایگزسٹنگ روڈ کو آپ نے موٹر وے میں تبدیل کر دیا، موٹر وے کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، اس لیے وہاں پہ ایشوز بھی آ رہے ہیں، تو اس کے بھی اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ کس طرح ہمارا جو ابھی حیدرآباد سکر کل ایکنک سے منظور ہوا، انشاءاللہ وہ ایک سندھ کو ہم ایسا موٹر وے دیں گے کہ سندھ کو جو ماضی میں محرومیوں کا احساس تھا وہ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جی شیخ سید یعقوب شیخ صاحب جی، آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں میرے خیال میں۔ سر ایک سوال تو میرا لے لیں، آپ سوال عظما ریاض صاحبہ جی۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب، میرا کوئسچن یہ ہے کہ NHA کے حوالے سے کہ ہزارہ ڈویژن کے اندر جو نیشنل ہائی وے جا رہی ہے اس کے ساتھ ہمیں رابطہ سڑکوں کی بے انتہا ضرورت ہے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ کا سیاحتی مقام کو ڈیولپ کرنا اور سیاحت کو فروغ دینا بھی شامل ہے۔ وہاں پہ میرا یہ ریکویسٹن سے کہ آیا ان کے پلان میں رابطہ سڑکیں بنانی ہیں کہ نہیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کراکرم ہائی وے کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ کراکرم ہائی وے کے اوپر جو کام ہے وہ اگر پوری پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے، انکروچمنٹ ہٹائی جاتی ہیں اور وہ تمام نالے کھلے کیے جاتے ہیں جو بارانی علاقہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ پانی آتا ہے۔ اگر ہم کراکرم ہائی وے کو کھول لیتے ہیں اور جو ایبٹ آباد کی انٹرنس ہے وہ ایک دم باٹل نیک بنتی ہے، تو اس کے اوپر اگر تقریباً 12-13 ارب روپے کی انویسٹ پلان اگر عظما صاحبہ اسپیسیفک سوال کریں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی پلان ہے کراکرم ہائی وے کو ڈیولپ کرنے کا پراپر طریقے سے اور رابطہ سڑکیں بنانے کا؟ بہت شکریہ فار کمیونیکیشن جی۔ سر 4-5 سوال تھے سر۔ پہلا یہ تھا کہ لنک روڈ تو وہ جو NHA کے انڈر نہیں آتی صوبائی سڑکیں سیاحت کے فروغ کے لیے بہت زیادہ اس وقت نئے ٹورزم سپاٹ جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، لنک روڈز پہ بن رہے ہیں، اس کی تفصیلات صوبائی حکومت دے سکتی ہے۔ نیشنل ہائی وے کا جو ہمارے پاس رسپانسبلٹی تھی اسپیکر صاحب وہ تھا کہ حویلیہ تاکوٹ والی سڑک جو کہ ہم نے مکمل کر دیا الحمدللہ، پھر اس کے ساتھ انہوں نے KKH کی بات کی ہے، کل آپ نے دیکھا کہ دیامیر بادشاہ ڈیم کی افتتاح ہوئی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم وہاں پہ بابو سر ٹاپ ہے اس کے حوالے سے بھی ہم فیزیبلٹی کے اوپر کام شروع کر دیا ہے۔ KKH کے حوالے سے جو سڑک تھی اس کے اوپر بھی ہم نے جو GB کے اندر اور دیامیر بادشاہ ڈیم کے ساتھ تھی اس کے اوپر بھی 67 کلومیٹر کی سڑک ہے، اس کے اوپر بھی کام شروع کیا ہے، اور انہوں نے کہا کوئی نئے منصوبوں کا پلان ہے، تو اسپیکر صاحب میں مختصراً یہ کہہ دوں کہ 2 سال کے اندر جو ایگزیکیوشن ہوئی ہے وہ 2016 سے 18 تک جو ایگزیکیوشن تھی 18-19-20 میں اس سے 48.6% ایگزیکیوشن زیادہ ہوئی ہے، جو سڑکوں کی منظوری ہوئی ہے وہ بھی 48% زیادہ ہوئی ہے، اور نئی سڑکیں جو اس وقت ہم نے منظور کر دی ہے وہ تقریباً 1700 کلومیٹر کی ہے، اور پاکستان میں پہلی دفعہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ایک وقت میں 5 بڑے منصوبے، اس میں آپ کا راولپنڈی سیالکوٹ جیلم کاریا موٹر وے جو پورا پنجاب کو ملا دے گا، ساتھ میں آپ کے ساؤتھ پنجاب کی جو سڑک ہے سب سے مظفر گڑھ والی اور میاوالی تک سب سے مصروف شاہراہ ہے، لوگ اس کو قاتل روڈ بھی کہتے تھے کہ ایکسیڈنٹ بہت ہوتے تھے، وہ بھی شامل ہے، حیدرآباد سکر بھی شامل ہے اس کے اندر، سوات موٹر وے کی ایکسٹینشن یہ بھی شامل ہے، اور آگے کی منصوبی ہے جناب اسپیکر کہ جو مغربی روٹ تھا سی پیک کے حوالے سے کے اوپر پہلے بات ہوتی تھی لیکن ڈاکومنٹس میں حقیقت میں بجٹ میں ریفلیکٹڈ یہ نہیں تھا، مغربی روڈ اب خواب نہیں حقیقت بن گیا، ڈی آئی خان جوب کچلاک پھر کوئٹہ کراچی کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں، 800 کلومیٹر کی وہ سڑک ہے،
وہ اس کے اوپر بھی جا رہے ہیں. اور پھر ہمارا ایک سب سے امپورٹنٹ چیز اسپیکر صاحب کی دیر چترال, ہمیشہ چترال کے حوالے سے بات ہوتی ہے اسپیکر صاحب, جی بی سے چترال تک, یہ بھی ہماری طرف سے جے سی سی کے اندر سی پیک کے لیے ریکمنڈیشن گئی ہے, لیکن دیر سے چترال تک سڑک جو ہے وہ منظور ہو کے اس کے 3 پیکیجز ہے, اس میں سے ایک پیکیج کی پروکیورمنٹ تقریباً مکمل ہونے کو ہے اور پیکیج 3 کے اوپر ایگزیکٹو بورڈ جا چکا ہے. تو چترال سے دیر تک ہم یہ سڑک بنائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم دیر چترال کے لیے فیزیبلٹی کے اوپر کام شروع کریں گے کہ ہم اس کو موٹر وے بھی بنا دیں. تو اسپیکر صاحب مغربی روٹ بھی حقیقت بن گیا, ایگزیکیوشن 48% زیادہ ہو گئی, اور پشاور سے ڈی اے خان تک موٹر وے, تو جی بی سے لے کے آپ کی چترال, چترال سے دیر سے پھر سوات موٹر وے پشاور, پشاور سے پھر ڈی اے خان, ڈی اے خان سے جوب اور جوب سے کچلاک اور پھر آپ کا گوادر, یہ شارٹیسٹ روٹ مغربی روٹ حقیقت بن گیا اسپیکر صاحب. جی پروفیسر شہناز بلوچ صاحبہ جی. آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی, یہ پیج نمبر 16 پہ